بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 فروری کو الیکشن ہوا اور پورے ملک میں جنرل الیکشن ہوا۔ میں اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک گھر جو ہے، گھر اگر وہ قرض پر چل رہا ہے، وہاں پر اگر کوئی شادی وغیرہ کا فنکشن ہو تو ہم منع کرتے ہیں اس گھر کو کہ بھائی آپ فضول خرچی نہ کریں۔ عمومی طور پہ یہی ہم درس دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا گھر تو پہلے قرض پہ چل رہا ہے، چلو اگر ضروری اخراجات ہیں وہ کر لیں تاکہ یہ فنکشن آپ کا پورا ہو جائے۔ اب آتے ہیں ملک کی طرف۔ ہمارا ملک جو ہے 22 کروڑ سے زیادہ عوام ہے، ہر بچہ مقروض ہے، پورا ملک قرض پہ چل رہا ہے۔ اگر الیکشن ناگزیر تھے جو ہوئے اور اربوں روپے اس پہ خرچ ہوئے، میرا سوال یہ ہے کیا اس الیکشن کے بعد بھی جو صورتحال ہے کہ وہ مکس سلسلہ بن گیا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو واضح اکثریت نہیں مل سکی، اب مجھے یہ بات بتائیں، میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں، اتنے اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی کیا نتیجہ نکلا؟ ایک جماعت کو بھی اکثریت نہیں ملی۔ دوسری بات، کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں جو یہ رونا نہ رو رہی ہو کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ یعنی بد اعتمادی کا یہ عالم ہے کہ اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی پورا ملک رو رہا ہے کہ یہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوئے۔ پھر دوسری طرف کچھ پارٹیز کی طرف سے یہ صاف صاف بیان آ رہے ہیں کہ دوسری پارٹیوں کو نوازا گیا ہے۔ ابھی کل ہی ہم سن رہے تھے جی ڈی اے سندھ میں ایک پارٹی ہے کہ انہوں نے صاف صاف بیان دیا ہے کہ پیپل پارٹی نے ہمیں یہ کہا کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو ورنہ تم صفر، اور نتیجہ یہ کہ وہ واقعی میں صفر ہوئے۔ اور دوسری ایک جماعت کا نام لیا کہ ان کو 15 سے زیادہ سیٹیں ملیں گی، چنانچہ ان کو 15 سے زیادہ سیٹیں مل گئی۔ اب مجھے یہ بات بتائیں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے اربوں روپے خرچ کرنا، وہ بھی ایک ایسے ملک کے لیے جو پہلے ہی قرضوں پر چل رہا ہے، اور پھر اس الیکشن کا نتیجہ نہ نکلنا، یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور وہ الیکشن بھی کتنے سالوں کے لیے ہوتا؟ 5 سالوں کے لیے۔ اس میں بھی ابھی تک پاکستان 75 سال سے زیادہ آزاد ہوئے ہو گئے ہیں، ایک دفعہ بھی جمہوری کسی پارٹی نے پورا دورانیہ، یعنی 5 سال کا دورانیہ پورا کیا کسی وزیر اعظم نے ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنا لمحہ فکریہ ہے پوری قوم کے لیے۔ پھر اتنی پارٹیاں ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی نشستیں اگر 250 سے زیادہ ہیں تو پارٹیاں 150 سے زیادہ بن گئی ہیں، اور ٹرن آؤٹ تقریباً 50% سے کم رہا ہے۔ یعنی ایک ایسا الیکشن جس میں ووٹ ڈالنے والے 50% سے بھی کم لوگ ہیں، اس پر اعتبار کیسے کیا جائے؟ اس کا فائدہ پوری عوام کو کیسے ہوگا کہ پوری قوم نے تو ان کو سلیکٹ ہی نہیں کیا۔ اور پھر کچھ پارٹیز جو ہیں جن کا پہلے بھی پیشہ یہ رہا کہ وہ ملک میں انارکی اور جو ہے دھرنا اور فلاں طرز کی حکومت، یعنی کہ طرز کے ساتھ وقت گزارتے رہے ہیں، پھر وہی کرنا چاہ رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں اس ملک کی باغ ڈور ہے، وہ سوچیں، غور و فکر کریں کہ آخر اتنے سارے اخراجات کے ساتھ پورا الیکشن کروا کر بھی پھر بھی اتنا نتیجہ صفر نکلا، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ہم کوئی اور طرز نہیں اپنا سکتے؟ کیا ہم غلامی کے اس انداز میں ہیں کہ ہم نے جو آقا کہے گا وہی کرنا ہے بس؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن پر پوری قوم تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، تو کوئی اور ایسا طرز اپنانا چاہیے کہ جو پوری قوم کے لیے نہ صحیح، کم از کم ملک پاکستان کے جو یعنی کہ چلانے والا طبقہ ہے، جو ایک مقتدر اور ذی رائے طبقہ ہے، اس کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں پوری قوم کے اعتبار سے اس کو سوچنے کی اور سمجھنے کی اور اس کا کوئی حل نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔